السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت اسلامک ٹی وی کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید اور محبت و بھرا سلام۔ تو پیارے بہن بھائیوں، انشاءاللہ میں آج آپ کو ایک نصیحت آموز واقعہ بتاؤں گی جس سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور گناہوں سے اور کنجوسی سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، چلتے اپنے واقعے کی طرف۔ اگر آپ لوگوں نے حقیقت اسلامک ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اچھے نصیحت آموز کہانیوں کے لیے نیچے ہی سبسکرائب کا بٹن ہے، ساتھ ہی بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی نئی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، یہ واقعہ ہے ایسے شخص کا جو کہ نہایت ہی کنجوس تر انسان تھا، جس کو سوائے دولت سے، اپنے پیسوں سے، کسی اور سے دنیا میں غرض نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اچھی خاصی دولت سے نواز رکھا تھا، مگر اس نے اپنے گھر کے اندر ہی ایک کمرے میں ایک صندوق کے اندر اپنی دولت چھپا رکھی تھی۔ اس صندوق کو بھی ایک صندوق کے اندر ڈال کر رکھتا تھا۔ گھر کے حالات اس حد تک پہنچ گئے کہ گھر کے اندر فاقے پڑنے لگے۔ بیوی کو سب معلوم تھا۔ بیوی شوہر کو سمجھاتی کہ دیکھو یہ تم کیا کر رہے ہو، تمہاری بیٹے، تمہارے بچے جو ہے وہ فاقے مر رہے ہیں اور تم دولت پہ دولت جمع کیے جا رہے ہو۔ اس صندوق میں تم نے جو پیسہ رکھا ہے یہ اپنے گھر کے استعمال میں لو، اپنی اولادوں کے استعمال میں لو، اتنی دولت کا آخر تم کرو گے کیا؟ تو اس پہ وہ کنجوس شخص جواب دیتا کہ اللہ تعالیٰ نے فالتو فضول خرچی کو منع کرا ہے اور تو مجھے پیسہ خرچ کرنے کو بولتی ہے، جا چلی جا یہاں سے۔ بیوی بیچاری قسمت کی ماری روتی ہوئی چلی گئی۔ کئی بار اپنے شوہر کو سمجھایا یہ کنجوسی چھوڑ دو، بخل بھی اسلام میں منع ہے، تم یہ بخیل کر رہے ہو، یہ تم کسی کا پیسہ نہیں جوڑ رہے، تم یہ اپنے لیے دوزخ کی آنکھ جمع کر رہے ہو ہمیں پریشانی میں ڈال کر۔ بیوی برابر سمجھاتی رہی مگر اس کے شوہر کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ بڑھاپا آ چکا تھا، اب جوانی ڈھل چکی تھی اور یہ اس سوچ میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچھی خاصی میں نے دولت جمع کر لی ہے، اب تو جانے کا وقت قریب ہے، اس دولت کا آخر کیا ہوگا؟ تو اس پر اس کی بیوی نے کہا ساری زندگی تو تم نے دولت جمع کری اور اولادوں کو پریشانی میں ڈالا، اب بھی تمہیں اس دولت کی فکر ہے، جب تمہیں جو ہے وہ یہ ارادہ ہے کہ میں بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں اور تمہیں یہ بھی یقین ہے کہ میں مر جاؤں گا، اور پھر بھی تم سوچتے ہو کہ اس دولت کا کیا ہوگا؟ یقیناً میں نے تو مصیبتوں میں زندگی گزار لی، اب یہ تمہاری اولاد کے کام آئے گی۔ تو اس پر اس شخص نے کہا کہ میں نے ایک ایک پیسہ، ایک ایک سونا کس طرح جمع کیا اور تو کہتی ہے میری اولاد کے کام آئے گی، میں ایک پھوٹی کوڑی بھی اس میں سے کسی کو نہیں دوں گا۔ یہ سن کر بیوی کو بڑا افسوس اور صدمہ ہوا کہ اس شخص نے میری تو زندگی خراب کی، نہ ہی اپنی ذات پہ اس نے کوئی پائی پیسہ لگایا، اولادوں کو سڑا کے ڈال دیا، اور اب یہ شخص یہ باتیں کر رہا ہے یا اللہ اس کی آخرت کا تو ہی ذمہ دار ہے، اس کی قبر کا تو ہی ذمہ دار ہے، اے مالک مجھے اس کے آثار اچھے نہیں نظر آ رہے، ضرور اپنے اہل خانہ کے یہ کرنے کے عوض اس کو ضرور قبر میں عذاب ہوگا۔ دل سے تو بددعا نکلتی ہے لیکن دوں گی نہیں۔ وہ عورت اسی کشمکش میں تھی، یہ نکل کے باہر گیا، اس کو ایک اچھا خاصا پیر نظر آیا، فقیر جو کہ جعلی بنا ہوا تھا۔ اس نے اس پیر سے جو ہے وہ اپنی پریشانی کہہ دی۔ اس پیر نے کہا کہ تم جب مر جاؤ تو اپنے گھر والوں کو سختی سے وصیت دے دو، قسم دے کے کہ جب میں مر جاؤں تو ساری دولت میرے قبر کے اندر دفنا دینا۔ اس نے بیوی کو قسم دے کے یہی بات وعدہ لے لیا کہ جب میں مر جاؤں میرا ایک ایک پیسہ میری قبر میں دفنا دینا۔ وہ ایک جعلی فقیر تھا، اس کی چال کچھ اور ہی تھی۔ ایک وقت آیا پھر اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد جب اس کو دفنایا گیا تو اس پیر نے جو کہ جعلی تھا، اس نے اس کی بیوی سے تمام پیسے لے کر اور تمام اس کی جمع پونجی لے کر قبر کے اندر دفنا دی۔
ایک بہت ہی عزیز شخص نے اس عورت سے پوچھا تم نے یہ فقیر کو کیوں دیا ہے؟ تو اس نے کہا ایسے ایسے پوری کہانی اس نے شروع سے آخر تک بتائی۔ اس پہ اس شخص کو بڑا افسوس ہوا۔ اس نے کہا چلو میرے ساتھ، اور پھر وہ اس کے ساتھ قبرستان گئی۔ جیسے ہی قبرستان جا کے دیکھا تو وہ فقیر بیٹھ کے اس کی قبر کھود کے وہ صندوق نکالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آنکھ کا شعلہ اس فقیر کے ہاتھ میں آ لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کنجوس شخص کی قبر میں خوب آنکھ بھڑکا رکھی تھی۔ الامان والحفیظ۔ تو پیارے بہن بھائیوں، کنجوسی بھی ایک بہت بڑی نحوست ہے جو کہ اپنی جان، اپنے مال، اپنے دین، اپنی اولاد پہ پیسہ نہ لگائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض قبر میں آنکھ ہی برساتا ہے۔ جہنم کے عذاب میں بھی وہ شخص جلتا ہے اور محشر کے میدان میں بھی صرف شرمندگی کے سوائے اس کے ہاتھ کچھ نہ لگے گا۔ یہ دنیا ہے پیارے بہن بھائیوں، یہ دولت جمع کرنے کا گڑھ نہیں، یہ آخرت جمع کرنے کا گڑھ ہے۔ ابھی سے اپنی آخرت کی تیاری میں لگ جائیے، قرآن کو تھام لیجئے، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کے لیے آسانی کرے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر ویڈیو پسند آئی ہو نیچے ہی سبسکرائب کا بٹن ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبا دیں اور لوگوں کو صدقہ جاریہ سمجھ کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں تاکہ کوئی شخص ویڈیو سن کے اور کوئی نیکی کر ڈالے تو آپ کے لیے اور میرے لیے بھی ثواب جاریہ ہو جائے گا۔ السلام